السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو چاند کی 1445 ہجری یہ سال اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے نیا سال، ہر ایک کی ایک نئی تاریخ، ہر مذہب والوں کی ایک کیلنڈر، اپنا نظام، اپنا معمول ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا وہ نظام اصلی ہے۔ بقیہ جتنے کیلنڈر اور جتنے نظام دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ سب مذہب پرستی، رسم و رواج، یہ دیکھا دیکھی۔ اب جن کو نہیں معلوم وہ لا علم ہے، جن کو نہیں معلوم وہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب میں۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا، اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کو سمجھا، ان لوگوں نے اللہ کو مانا اور اسی کی مان کر زندگی گزار رہے۔ سارا علاقہ پوجا کرنے کے لیے مندر کو آتا تھا، اور پجاری سب کے لیے آشیرواد کا اہتمام کرتا، سب کے لیے ناریل پھوڑنے، اگربتی لگانے، فلاں پھول چڑھانے کا انتظام کرتا۔ بت خانے میں رہ کر خود اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی۔ ایسے بہت سارے پجاری ہیں، بت خانے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بات سمجھا دی۔
ایسے بہت سارے پوپس ہیں، عیسائی گرجا گھروں کے چلانے والے، نظام کو برقرار رکھنے والے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ جو مذہب ہندو کی دعوت دینے والے، جو مذہب عیسائیت کی دعوت دینے والے، اللہ نے خود ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، حقیقت سے آشنا کرائے، حقیقت سے واقف کرایا۔ اب جتنے لوگ انجانے میں اسلام کو نہیں جانتے، رب خالق کو، رب العالمین کو نہیں جانتے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، جناب آقا کی تعلیمات سے ناواقف ہے، نابلد ہے، ناشنا ہے، دعا کرے اللہ ان کو واقف کرا دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم آہنگ فرما دیں۔ جتنے دنیا کے اندر پجاری، مذہب پرست عیسائی، جتنے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ قرآن کا، حدیث کا، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مطالعہ کرتے ہیں کہ عام مسلمان بہت کم ایسا مطالعہ کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، جمعہ کے بیان کر کے واپس جا رہا تھا، ایک پجاری بڑی عمر کا ضعیف العمر تھا، جمعہ کا وقت ہے، شام کا وقت ہو رہا ہے، اس نے مجھے قریب بلایا، میں قریب گیا تو اس نے اپنی تھیلی میں سے کھجور نکال کے مجھے دیا، کہا کہ تمہاری نبی کی سنت ہے نا، لو کھاؤ میری طرف سے۔ یعنی وہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے مذہب میں رہنے والے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن خاندان کی مجبوری یا نوکریوں کی مجبوری یا بیوی بچوں کی مجبوری، رشتہ داروں کی مجبوری یا حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ خاموش ہے، اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ چیزیں آپ کو رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے غیر مسلم مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں افطار کا اہتمام کر کے خاموش چلے جاتے ہیں۔ اپنی مسجد میں بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اپنے علاقے میں بھی الحمدللہ ہر سال لوگ کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو ایک تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے بنا دی، مہینوں کے نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دی۔ اشہر الحرام 4 مہینے، ماہ محرم الحرام، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 4 مہینوں میں پہلے زمانے میں بھی لڑائیاں حرام تھی، لڑائیاں ناجائز تھی۔ اگر ان حرمت والے 4 مہینوں میں کوئی لڑائی لڑنے کے لیے تلوار اٹھاتا، تیر اٹھاتا، قدم اٹھاتا، سارے عرب کے لوگ، سارے علاقے کے لوگ اس پر ایکشن لیتے کہ ان مہینے میں اس نے قدم کیسے اٹھایا لڑنے کے لیے۔ پہلی بات، ماہ محرم الحرام کے معنی کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام ہے، مسجد حرام ہے، نماز میں تکبیر کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب پہلی تکبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد حرام، یہ تحریم، یہ محرم الحرام، یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریم کا مطلب یہ ہوا، ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھار دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھار گفتگو میں لگ جاتے ہیں، کبھی آرام کرتے ہیں، لیکن جب یہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، کوئی بھی نماز کی، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، دیگر نمازیں ہو، مستحبات ہو، پہلی تکبیر کہنے کے بعد نہ آپ مجھے دیکھیں گے، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، نہ آپ کھانا کھا سکیں گے، نہ میں کھا سکتا ہوں۔
نہ آپ گفتگو میں مشغول ہو سکتے، نہ میں گفتگو میں مشغول ہو سکتا ہوں. یعنی پہلی تکبیر نے آپ کو سب چیزوں سے روک دیا، حرام کر دیا. اب اللہ رب العزت جو حکم دے وہی آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنی من چاہی عمل اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ اپنے من چاہی عمل دخل کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز میں کھڑے ہیں، موبائل بجا تو کیا کسی نے فون اٹھا کے بولا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پہلی دوسری رکعت چل رہی ہے، ختم پہ ابھی آؤں گا؟ ایسا کبھی ایسا نہیں ہو. اسی لیے پہلی تکبیر کو تحریم کہا گیا کہ جو چیزیں پہلے جائز تھی اب ناجائز ہو گئی. اسی طرح مسجد حرام حرمت کی جگہ، شراب حرام ہے لیکن مسجد نام کی مسجد حرام ہے. کیوں؟ جو چیزیں آپ کے لیے پہلے جائز تھی احرام باندھنے کے بعد اب عطر نہیں لگا سکتے، شکار نہیں کر سکتے. بعض چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا کہ احرام کی حالت میں فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا یہ حرمت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، اس لیے مسجد حرام کہا گیا. بالکل بعینی اسی طرح محرم الحرام ہے، حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. پہلے اللہ رب العزت نے رمضان سے قبل اس مہینے کو فضیلت دی، اس مہینے کو درجہ دیا، اس مہینے کو مقام دیا، اس مہینے کو مرتبہ دیا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے تاریخی پیغام، تاریخی دعوت کا کام، تاریخی انبیاء علیہ السلام کی سیرت اس ماہ محرم سے اللہ نے بہت جوڑ کے رکھا ہے. اب ماہ محرم اور حرام ان مہینوں میں لڑائی جنگ بندی حرام کر دی گئی ہے اور سارے لوگ اپنی ہتھیار کو ڈال دیتے، کوئی لڑتا جھگڑتا نہیں تھا. ان مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک خاص دن رکھا جس کو یوم عاشورہ کہا گیا. عاشورہ کی نسبت بہت بڑی ہے. شب قدر کو بھی اخیر عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. عشرہ کہتے ہیں 10 دن، 10واں دن. عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں. یوم عاشورہ مطلب 10واں دن. یوم کے معنی دن ہوتا ہے، الیوم کا مطلب کوئی بھی ایک دن، یوم کے معنی آج کا دن. یوم عاشورہ 10واں دن. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر اپنی خطا، اپنی غلطی کی وجہ سے دنیا کے اندر روئے زمین پر جب اتارا، وہ ہندوستان کی سرزمین جو سری لنکا اسی میں زم تھی، برصغیر جس کو کہا گیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اتارا، حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین میں اتارا. لیکن دونوں کی ملاقات میں 40 سال کا عرصہ ہوا. 40 سال تک ابراہیم آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم تھے، شرمندہ تھے، روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ کو بھی منظور تھا. ان 40 سال دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں سکھائی. آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر ہند کی سرزمین میں اتارے گئے تو اس کا مطلب روئے زمین میں سب سے آبائی وطن انسان کا، مسلمان کیا سو انسان کا، ہندوستان کی سرزمین ہوئی. اور جب پیغام بھیجا اللہ نے، جبرائیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے وہ بھی ہند کی سرزمین میں آئے. اللہ کا پیغام بھی جو اترا تو وہ بھی ہند کی سرزمین میں پیغام اترا ہے. اور قیامت سے پہلے عرب ایمان کو بجھانے کا کام کریں گے اور ہند والے انشاءاللہ اسلام کو زندہ کرنے کا کام کریں گے. پورے دنیا کے اندر جو حالات، جو کیفیات ہیں، فلسطین کی کوئی تعارف کا محتاج نہیں. وہاں کی ظلم و زیادتی، جبر اور تشدد، بربریت، اس کا کوئی محتاج نہیں، تعارف کا کوئی محتاج نہیں. اس کے بعد خاص مسلمانوں کو اور بعض مقامات پر
مذہب پرستی مسلک پرستی پر جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پورے زمین میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو فلسطین کے بعد ہند کا نام آتا ہے۔ اس کے مذہب پر چلنے نہیں دیا جاتا، اس کے مذہب پر آزادی نہیں دی جاتی، اس کے مذہب پر دخل اندازی کرنے کی کوششیں کی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سروئے زمین پر اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ آبائی سرزمین ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ ذخیرہ معلومات کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے بلکہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور ایک روایت میں ہے قیامت آئے گی جمعہ کا دن ہوگا وہ یوم عاشوراء ہوگا۔ ضروری نہیں کہ 1-2 سال کے بعد جمعہ کے دن یوم عاشوراء ہو تو اسی دن قیامت ہو، اس لیے کہ اس کا وقت کسی کو نہیں پتا، اس کا وقت اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی عبادت میں، اپنی توبہ میں، اپنے استغفار میں، اپنی خطا پر نادم تھے۔ 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام دعا کرتے کرتے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ رحم فرما، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بے شک ہم خساروں میں سے ہیں، گنہگاروں میں سے ہیں، خطا کار میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، منظور فرما لیا۔ اس میں اور بھی روایتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، درود شریف کے صدقے، آپ کے نام کی برکت، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی آدم علیہ السلام آئے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بہت اخیر کا ہے، پھر آدم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا؟ یہ من گھڑت روایات کہتے ہیں۔ آدمی جب اپنا گھر بناتا ہے، اس کا ایلیویشن ڈیزائن لیتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں ابھی گھر بنا نہیں تو ڈیزائن کیوں لیا؟ بنانا ہے تبھی تو ڈیزائن لیا۔ اب گھر بنانا، بنیاد ڈالنا شروع کر دیا، اس سے پوچھا جائے وہ کتنے منزل ڈال رہے ہیں؟ بنیاد تو اتنی مضبوط بنائی کہ کم سے کم میں 5 منزل عمارت بنا سکتا ہوں، پھر اس کے بعد آخری حد کیا ہے؟ میری کیپیسٹی، میری استطاعت، میری مالی حیثیت کے اعتبار سے 20 ڈال سکتا ہوں۔ گویا 20 کی عادت اس کے ذہن میں ہے، ایک انسان کے ذہن میں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اپنی زندگی کا خود پتا نہیں کہ کتنے سال دنیا میں رہنا ہے، جس کو اپنے پیسوں کی حفاظت کا خود پتا نہیں کہ کب تک اس کے پاس پیسے رہیں گے، کب درمیان میں خرچ کرنا پڑے گا، کب عمارت کا کام رک جائے، کب گھر کا کام رک جائے، اس کو خود پتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس روئے زمین کو بنایا، کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، کیا اس کی انتہا اللہ کو نہیں معلوم؟ اس کی انتہا کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ آخر میں کس کو پیدا کرنا ہے، آخر میں کون انسان پیدا ہوگا، آپ کب پیدا ہونے والے ہیں، میں کب پیدا ہونے والا تھا، کب انتقال ہونے والا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو یقیناً معلوم ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس کتاب میں شک ہے، نہ اس کتاب کے نازل کرنے والے پر شک ہے، نہ اس کتاب کو جس پر نازل کیا گیا اس پر شک ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی نام نامی سے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جو دن جو تھا یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر باری آتی ادریس علیہ السلام کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ کہ آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، برگزیدہ بندے تھے،
مقرب بندے تھے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، ان کے اوپر موت واقع نہیں ہوئی، وہ دنیا میں پھر واپس بھی نہیں آئیں گے۔ گویا اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس آنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ موت ہی ہو، ہم اس کی بھی طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، بغیر موت کے بھی ہم آسمان پہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا مثالی پیغام قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اور جس دن اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا وہ محرم الحرام کا مہینہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ برنو علیہ السلام 950 سال دین کی خدمت کرتے رہے، دعوت میں لگے رہے، لوگوں کو اسلام قبول کروانے میں، اسلام کا تعارف کرانے میں، اللہ کا تعارف کرانے میں انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، لگایا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جب لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے روئے زمین پر سب سے پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 3 منزلہ کشتی سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نوح علیہ السلام کو تعلیم دی، دونوں نے مل کر کشتی کو بنایا۔ اور جو اسلام قبول کیے ان کو کہا گیا کہ اس پہ کشتی پہ سوار ہونا ہے۔ ایک لمبی بحث، لمبی تفسیر اس کی ہے۔ بہرحال اللہ کا عذاب آیا، وبال آ گیا، پانی کے طوفان آ گیا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا۔ اب جو ایمان لے آئے وہ کشتی پہ سوار ہوئے، جو ایمان نہیں لے آئے وہ غرق ہو گئے، ڈوب کے مر گئے، فنا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کشتی کو جب روکا، جودی پہاڑ پہ اللہ نے جس مقام پہ روکا وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا، گویا کہ نجات کا دن، عافیت کا دن، سلامتی کا دن، احترام کا دن۔ اللہ نے بڑے محرم الحرام کو بڑا برکت والا قرار دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آخر میں ہم آتے ہیں تو مہینے کی انتہا، سال کی انتہا بھی قربانی، سال کی ابتدا بھی قربانی۔ سال کی انتہائی قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ سال کی ابتدا کی جو قربانی ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کا عنوان بناؤں گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے حفظ و امان دی، ان کی قوم کو، ماننے والوں کو حفظ و امان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی۔ بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دینے پر آتے ہیں تو بت خانے سے بچے کو اٹھا کر نبی بنا دیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، سچا نبی بنایا۔ نمرود نے، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ایئر کنڈیشن بن جا، سلامتی بن جا، برف بھی نہیں کہ ایک دم ٹھنڈا ہے اور گرمی بھی نہیں کہ جل جائے، بلکہ سلامتی بن جا، باعث عزت بن جا۔ آگ ٹھنڈی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوئی، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ وہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی محبت میں، فراق میں، جدائی میں، دوری میں روتے روتے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سربلندی دے کر، اللہ نے نبوت سے مالا مال کر کے بادشاہ کے سر عہدے پر بٹھا کر جب اپنے باپ اور بیٹے کی جو ملاقات کرائی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، اس کے بعد واپس لے لی، پھر دوبارہ اللہ نے آپ کو بادشاہت سے نوازا، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام کے معاملے پر شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا، اے اللہ تو نے اس کو نبی بنایا، بادشاہ بنایا، سب چیزوں سے نوازا، اولاد سے نوازا، کھیتی سے نوازا، جانوروں سے نوازا، اس لیے آرام سے بیٹھ کر تیری عبادت میں لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ہوگا وہ میرا ہی ہو کر رہے گا، چاہے اس پر کتنے حالات کیوں نہ آئیں، چاہے اس کے اوپر جتنی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، وہ میرا در کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی کہ سچا پکا مسلمان یہی کرتا ہے، چاہے اس پہ حالات آئیں، گھر جل جائیں، گھر اجڑ جائے، دربار اجڑ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنے مالک کے حقیقی کو بھول نہیں سکتا۔
ایوب علیہ السلام پر اللہ نے مختلف آزمائشیں ڈالا، کھیتیاں جل گئیں، جانور جل کے خاک ہو گئے، اولاد کا انتقال ہوا، بس بیوی دونوں. اور یہ ایوب علیہ السلام کی ایسی بیماری اللہ نے دی کہ بھی گاؤں والے بھی گاؤں میں، شہر والے بھی شہر میں رکھنا گوارا نہ کیا، اور آپ باہر چلے گئے اور کیڑے آپ کے ہاتھوں سے منہ سے نیچے گرتے، الٹا اٹھا کر اس کو اپنے انگلیوں پہ رکھ دیتے، کہتے کہ تیری غذا اللہ نے میرے اس کے اندر رکھی ہے کہ تمہاری غذا یہی ہے، تم کھا لو. ایک مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، قال رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب، میں تجھ سے اس جانور اس موذی بیماری کی وجہ سے درد کی شکایت کر رہا ہوں، اس مضر بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اے اللہ، تو زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، مجھ پہ رحم فرما. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رحم و کرم فرما دیا، آپ کی بیماری ختم، بادشاہت لوٹ کے آئی، اور کھیتی باڑی بھی آپ کی الحمدللہ سر و شاداب ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی دعا قبول فرمائی، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے کہ بات نہیں مانیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، کالے بادل آئیں گے. لوگوں نے بات نہیں مانی. یونس علیہ السلام وہی کے انتظار سے پہلے نکل گئے، اور کشتی پہ جب نکلے کہ اللہ کو ایک منظور تھا. اس کی الگ تفسیر انشاءاللہ کبھی آیت کریمہ کے عنوان پہ کبھی رکھ کے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ نگل دے یونس کو، تو مچھلی نے نگل دیا، لیکن خبردار اس کو ہضم نہیں کرنا. یونس علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا. روایتوں میں 3 دن بھی ہیں، 1 ہفتہ بھی ہے، 40 دن کی روایتیں بھی ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو خدا اصحاب کہف کو 300 سال سلا کر زندہ اٹھا سکتا ہے، اس خدا کے لیے کیا مشکل کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو 40 دن زندہ رکھے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جو خدا کی ذات ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں 6 مہینے زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر صحیح سلامت واپس بھیجتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. باہر نکلے تو بال سر کے سب غائب ہو گئے، جسم کے بال غائب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازو کی لوکی، جس کو ہم کدو کہتے ہیں، کدو کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دیا اور کہا کہ یہ غذا کھاؤ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر گرمی زیادہ ہو اس کو کدو زیادہ استعمال کرنے چاہیے. جتنے لوگ تیل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز بھی کھا لیا کرتے تھے. ٹھنڈی چیز سے مراد آئس کریم نہیں ہے، ٹھنڈی چیز سے مراد ہے کشمش ہے، کھیرا ہے، اور جس کو ہم کدو کہتے ہیں. یہ ساری غذائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو غذا بھی دی کدو، اور کدو کھانا سنت بھی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اٹھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے ہیں. آدم علیہ السلام، حکمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ان پیغمبروں کی. آدم علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئی. خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، دنیا میں بھیجنے کی طاقت دنیا میں بھیجا، زندگی گزاری. اس کے بعد پھر موت کے ذریعے اللہ نے ان کو پھر آسمان دنیا پر بلا لیا. ادریس علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ نے بغیر موت کے آسمان دنیا پر اٹھا لیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پھر معجزہ 3 دن کے بعد آپ یہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بتانے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. بڑا عجیب منظر لوگوں نے دیکھا، بڑا عجیب منظر. 3 دن کا بچہ بولنے لگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، میری امت پر نماز اور زکوٰۃ کو فرض فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا، لیکن قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ چاہے تو بغیر موت کے آسمان ہی پر بٹھا دے ادریس علیہ السلام کو، اب دنیا میں نہیں بھیجیں گے. اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مریم علیہ السلام کے ذریعے سے
اور بغیر موت کے آسمان دنیا پر اٹھا دیا اور پھر دنیا میں بھیجیں گے، اس کے بعد پھر کام ہوگا کار نبوت کا، نبی علیہ السلام کا ادنا امتی بن کر آئیں گے، اور اس میں نبی علیہ السلام کی شان بھی بتانا مقصد تھا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھایا تھا، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی اسم گرامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان سے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اس ماہ محرم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ماہ محرم کے مہینے میں ہوا، یوم عاشورہ کے دن ہوا۔ تو یہ تاریخی پیغامات، یہ تاریخی واقعات، یہ تاریخی پس منظر انبیاء علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ تک، اور حضرات صحابہ سے لے کر بالقیامت جو آنے والی اس منظر تک، اس میں کہیں بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منحوس کا مہینہ ہو، غم کا مہینہ ہو، ماتم کا مہینہ ہو، شادی نہ کرنے کا مہینہ ہو، گھر آباد نہ کرنے کا مہینہ ہو، اور گھر برانی نہ کرنے کا مہینہ ہو۔ کہیں بھی یہ باتیں ہم کو نہیں ملی۔ اس مہینے کا نام اللہ نے محرم الحرام رکھا چونکہ قربانی نواز رسول کی بڑی عظمت کے حامل تھی، امت کے لیے ایک سبق تھا، امت کے لیے ایک نمونہ تھا، امت کے لیے ایک آئیڈیل تھا۔ اس لیے اس واقعے کو بھی اللہ نے ماہ محرم میں یوم عاشورہ سے جوڑ کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا ہے، کم لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح نہیں کرے کوئی بات نہیں، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے، اس مہینے میں گھر خالی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں گھر برانی نہیں کر سکتے، یہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں۔ کیا اللہ کی پیدا کردہ ہماری اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، 2 لڑکے ہیں یا 3 لڑکیاں ہیں یا 1 لڑکا ہے یا 1 لڑکی ہے، ان 5-6 لڑکوں میں سے کوئی آدمی کہے کہ فلاں تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیسی تکلیف ہوگی؟ آپ کو کیسی تکلیف ہوگی؟ آپ اس سے لڑ پڑیں گے کہ جرأت کیسے کی، ہمت کیسے کی میرے بچے کے بارے میں کہ فلاں بد شکل ہے، فلاں بد صورت ہے۔ اللہ بھی یہی سوال فرمائیں گے، جس مہینے میں ہم نے نبیوں کے تاریخی پیغامات بھیجے ہیں، اس مہینے کو تم نے منحوس کیسے کہا ہے؟ اس مہینے میں تم نے عیب کیسے نکالا ہے؟ خدا کی مخلوق میں خدا کے بنائے ہوئے مہینوں اور مخلوق میں عیب نکالنے کا کس کو حق ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ ماہ محرم الحرام سے پہلے 27 ذی الحجہ کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوتے ہیں، اور ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی آپ شہادت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ، حضرات اولیاء، حضرات بزرگان دین جو ہمارے دین کے لیے، مذہب اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے جان قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، وقت قربان کر دیا، ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کے کیفیات، ان کے تذکرے ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ ان صحابہ کا تذکرہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب، جس کو قرآن کریم نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اولئک هم المفلحون، کامیابی حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے، یہی لوگ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو، وہ صحابہ ہی مراد تھے۔ جو قرآن نازل ہوا تو صحابہ موجود تھے، اسی لیے صحابہ کرام کا تذکرہ، صحابہ کرام کے حالات کا بیان کرنا، یہ گویا صحابہ قرآن کا حصہ ہو گئے۔ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو کیا وہ ان کا حصہ نہیں ہے؟ سورہ کہف کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا تو کیا وہ قرآن کا حصہ نہیں بنا؟ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام، چونکہ نبی علیہ السلام پہ قرآن اترا، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، صحابہ سوال کرتے اور اللہ قرآن کو نازل کرتا، صحابہ سوال کرتے اللہ آیتوں کو نازل کرتا، صحابہ سوال کرتے اللہ احکامات کو جاری کر دیتے، صحابہ سوال کرتے اللہ مسائل کو حل کر دیتے۔ تیمم کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ فرائض کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ سفر کی نمازوں کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ انہی صحابہ کے ذریعے سے مسائل حل ہوئے۔ مساجد کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ انہی صحابہ کے ذریعے سے۔ جائیداد کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ انہی صحابہ کے سوالات سے۔ لے پالک بیٹا کیا جائیداد کا حقدار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا۔ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات اور ان کی قربانیاں، ان کے تذکروں کو ہم نوجوانوں کے سامنے سنانا چاہیے۔ وہ ساری طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود بھی اب اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اپنے حجرے سے، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن یہ طے ہو رہا ہے، یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ محمد کا سر قلم نعوذ باللہ کون کر کے آئے گا؟ کوئی آگے نہ بڑھا۔ عمر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں سر قلم کر کے آؤں گا۔ سارے سرداران کہنے لگے ہاں 90% یقینی ہے کہ یہ کر کے آئے گا، کیونکہ یہ جرری انسان ہے، یہ بہادر انسان ہے۔ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے اور کدھر؟ مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ عمر کو جلال آیا، راستے میں رخ موڑ دیا، دربار محمد کو جانا تھا، دربار غلامان محمد کے پاس چلے گئے۔ باپ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمر کی چہل پہل، عمر کے گھوڑے کی رفتار سے لوگ جانتے تھے کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قرآن کے اوراق کو چھپا لیا ان لوگوں نے، اس قرآن کے اوراق کو چھپا لیا، دروازہ کھولا۔ عمر نے کہا کہ کیا پڑھ رہی ہے؟ بہن خاموش تھی، ایک تماچا مارا، وہ نیچے گر گئی، خون سے لہو لہان ہو گئی۔ کہنے لگی عمر یہ ہم اسلام قبول کر لیے ہیں اور یہ وہ نشہ ہے، تو اپنی ننگی تلوار سے ہمیں ضربے مار کے بھی اسلام سے ہمیں چھوڑ نہیں سکتا، اسلام سے ہمیں خلاف نہیں کروا سکتا۔ اگر تو اپنی ننگی تلوار سے میرے جسم کے بوٹیاں بوٹیاں کر کے کتوں سے نچوا دے تب بھی میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی، عمر کو بھی رحم آیا، عمر کو بھی ترس آیا، آخر ماجرا کیا ہے ذرا مجھے بھی سنانا۔ صحابی نہیں باہر نکلتے ہیں، طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ آیتیں سن کر عمر پگھل گئے۔ جو قتل کرنے کو نکلا تھا وہ نبی پر فدا ہو کر نکلے اور نبی علیہ السلام کے حجرے کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور صحابہ اپنی دروازوں کے کمانوں میں دیکھ رہے ہیں، سلاخوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہا ہے۔ صحابہ پیچھے ہٹے، بہت قلیل لوگ اسلام قبول کیے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، کلمہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی میں اس کا حساب لوں گا۔ کوئی دروازہ کھولنے کی جرات نہیں کر رہا ہے، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھا عمر سر خم کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ واپس مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں او مکے والو سن لو، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اگر وہ عمر کا سامنا کر سکتا ہے، آج سے کوئی اسلام کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
دنیا والے مکر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کی مکر چلنے والی نہیں ہے۔ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو تو ہرا ہی نکلتا ہے، اسلام کا وہ نظام جو نقصان پہنچانا چاہو تو ہرا ہی نکلتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا مکہ المکرمہ کے اندر، جہاں قریش کے بڑے بڑے سرداران کھڑے تھے، سب کے سامنے للکار کے کہا آ وہ عمر کا سامنا کرے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا آ وہ میرے سامنے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آئے وہ میرے سامنے، جو اپنے جان سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے آئے وہ میرے سامنے، وہ میرا مقابلہ کرے۔ کوئی آدمی ٹس سے بس نہیں ہوا۔ عمر کی ذات، عمر کی شان وہ ہے جن کے اسلام لانے سے اسلام کو صداقت ملی، عمر کی شان وہ ہے جن کے اسلام لانے سے اسلام کو سربلندی ملی۔ وہ صحابہ جو نماز کے لیے اعلان چھپ چھپ کر کرتے تھے، عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جب حق کی بات ہے چھپ کر کیوں کہا جائے، آج علی اعلان اذان کہی دی جائے۔ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو سربلندی ملی، شجاعت ملی، کثرت اسلام سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک واقعے کی وجہ سے، جو منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے کی وجہ سے اللہ نے نظام بنا دیا کہ عمر نے منافق کا قتل نہیں کیا، مسلمان کا قتل نہیں کیا، بلکہ ایک منافق کا قتل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر مبارک ہو، فرمایا گواہ تو کوئی نہیں آیا، کہا جس کا خدا خود گواہ ہو اس کی گواہی کی ضرورت کیا ہے۔ وہاں سے نام آپ کا پڑا عمر فاروق، کفر اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان فرق پیدا کرنے والا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نام آپ کا پڑا۔ آپ جس سرزمین پر آپ نے حکومت کی، مذہب اسلام کے نام پر لوگوں کو امن کا پیغام دیا، عافیت کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا، ہر مذہب کے ماننے والے جاننے والے یہودی عیسائیوں کو امن کا پیغام دیا، ان کے لیے حفظ و امان کا سامان دیا۔ آپ اس سرزمین پر تقریباً 22 مملکتیں قائم ہیں، 22 حکومتیں چل رہی ہیں، 22 ملک چل رہے ہیں، 22 کنٹریز آج اس سرزمین پر چل رہی ہیں، جس سرزمین پر عمر اکیلے تنے تنہا اپنے کپڑوں پر، پیون نما کپڑے پر اپنی حکومت کر رہے تھے۔ مسجد اقصی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اونٹ پر جا رہے ہیں، کبھی اپنے غلام کو بٹھایا، کبھی خود بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام کہتا آقا آپ ہی بیٹھیں، نہیں اب باری تیری ہے، تو پر بیٹھے گا، میں اونٹ کے نکیل پکڑ کے چلاؤں گا۔ جب قریب آ گیا مقام تو غلام کا مقام تھا کہ وہ نکیل پکڑے، عمر کا مقام نہیں، غلام کا مقام تھا کہ وہ اوپر بیٹھے، عمر کا مقام تھا کہ وہ نکیل پکڑ کر چلے۔ لیکن غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین اب تو شہر قریب آ گیا ہے، دشمن کو اپنا رعب بھی دکھانا ہے، لہذا میں اب اونٹ کو لے کر چلوں گا، آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ نہیں خدا کے سامنے اس کا جواب میرے پاس موجود نہیں، جس وقت میری باری آئے برابر میں اسی مقام پہ رہوں گا۔ اور شہر آ رہا ہے اور عیسائی یہودی وہاں پر کھڑے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ عیسائی پادری کہتا ہے اور لوگوں مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ وہ اونٹ پہ جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ غلام ہے جو اونٹ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر الہند ہے، وہ مسلمانوں کا امیر خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ عیسائی کہتا ہے کیا اس عمر کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں جگہ جگہ پر پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ہار گئے، ہم مسجد اقصی ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ بھی چھڑی نہیں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے تورات میں ایسی علامتیں پڑھی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں غلام آئے گا جو ایسا انصاف کرے گا زمین پر، غلام اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا، غلام اس کے اونٹ پر بیٹھا رہے گا، خود بادشاہ نکیل پکڑ کے آئے گا جس کے کپڑے پیون نما ہوں گے۔ ہم نے یہ علامتیں تورات میں پڑھ لی ہیں، اگر عمر کی یہ نشانی صداقت ہے آج تو ہم آج اسلام قبول کرتے ہیں اور اس ملک کو، اس علاقے کو، اس مسجد کو عمر کے حوالے ہم کر دیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 27 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھنے کے لیے آئے۔ ابو لولو سے پہلے تلوار تیز کر رہا تھا۔ عمر نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ ایسے جملے استعمال کیے عمر کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن عمل وجود میں نہیں آیا، اس نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ سب چیزیں ہاتھ میں، اختیارات ہاتھ میں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں فرمایا جب تک قدم نہ اٹھائے۔
نماز فجر کا وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو تاک میں تھا، نماز فجر کی رکعت پہلی رکعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر اپنا خنجر بھونک دیتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، حرکت نہیں کر رہے ہیں، دوسرا وار کرتا ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، تیسرا وار کرتا ہے، آپ کھڑے نہ ہو سکے ریڑھ کی ہڈی پہ حملہ ہونے کی وجہ سے، نیچے گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور کہا خبردار عمر تڑپ تڑپ کر مر جائے لیکن نبی کا وہ معراج والے تحفے نماز میں کوئی کمی نہ ہے۔ نماز مکمل ہوئی، اس کو پکڑا گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ 3 دن کے بعد ایک محرم الحرام، پہلی تاریخ محرم الحرام کی آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بہت بڑی تاریخ ہے، وقت کی تنگدامنی ہے۔ آپ اپنے ذاتی طور پہ لائبریری میں یا نیٹ پہ کتابیں نکال کے اس کا مطالعہ کیجیے، بہت سارے اہم پیغام ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو ماہ محرم الحرام کے احکام کو، فضائل کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے، جب مدینہ آئے تو دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی 2 روزے رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو یہودیوں کے طریقہ اختیار کرے گا وہ ان میں ہو جائے گا۔ وہ بھی یہودی روزہ رکھتے، کیوں؟ اللہ نے فرعون سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشوراء کے دن، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں تشکر کے لیے۔ اس لیے ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں یوم عاشوراء کا، لیکن ایک روزہ آگے یا پیچھے اضافہ کرنا ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہفتے کا روزہ ملا لیں، ہفتے کے دن اتوار کے دن یوم عاشوراء ہے، ہفتے کا روزہ ملائیں یا پیر کا روزہ ملائیں، اتوار تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، پھر اگلے اتوار کا ہے۔ خیر آئندہ جمعہ میں اس کے احکام مسائل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس کا ایک روزہ اللہ تعالیٰ 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی رحمت عظمت والا ہے، اور اس مہینے میں فراغ دلی کے ساتھ اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار، پڑوس یا دیگر احباب غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تو ہمیشہ ایسے ہی زندگی گزارنا ہے، لیکن خاص کر ان مہینوں میں، رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا، ربیع الاول کا، ان مہینوں میں کثرت سے دسترخوان وسیع کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مالدار وہ نہیں جو مال رکھتا ہو، مالدار وہ ہیں جس کا دسترخوان بڑا ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بھی یہی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہی معمول، صحابہ کا یہی معمول۔ تو اسی لیے اس مہینے میں فراغ دلی کے ساتھ اپنے گھر میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی علم تعزیے اٹھتے ہیں، ان چیزوں میں شریک ہونا تو دور ہے، بلکہ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ کوئی مذاق اڑا رہا ہو اسلام کا، تو کیا وہ اس ماتم کو دیکھنے جائے گا؟ کہ اسلام کے مذاق اڑاتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی دیکھ سکے گا؟ ان کی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ اپنے رسم و رواج میں شامل ہیں۔ اب جو ماتم میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک والد کا یا پھر والدہ کا یا ان کے متعلقین کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ماتم کرتے بیٹھیں گے یا گھر میں غم منانے بیٹھ جائیں گے؟ شریعت نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بیمار ہے آدمی تو علاج کرانا اس پر واجب ہے، جان بوجھ کر اگر علاج نہ کرائے وہ گنہگار ہے، کیونکہ علاج کے لیے بھی اللہ نے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی تکلیف یا پھر بخار یا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو فوراً اس کو علاج کروا لینا چاہیے، نہ کرائے تو وہ گنہگار ہے۔ ہاں مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ الگ ہے، کمزور ہے، لیکن سب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر علاج نہ کرائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ شریعت نے کہا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترک العشاء محرمۃ، رات کا بھوکا سونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک طرف نبی بھوکا رہنے سے منع فرماتے ہیں، روزے کا معاملہ دن کا ہے تو رات میں بھوکا سونے سے منع فرماتے ہیں۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اپنے بیویوں، بچوں یا کسی کو غلاموں پر چہرے پر نہ مارو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے، اس کو مت بگاڑو۔ اللہ نے ماں کے پیٹ سے بنا کر بھیجا ہے۔ جس خدا نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے وہ خدا اور رسول حسن حسین کے نام پر چاقوؤں سے ضربے لگانا، بال نچوانا، نوچنا، کپڑے پھاڑنا، برہینہ باہر نکالنا، روڑوں کو گندگی سے بھر دینا، یہ شریعت اسلام میں کہاں ایسی تعلیم کی اس کی اجازت ملتی ہے؟ اس حدیث کو سمجھیں، دو باتوں کو، یہ قرآن کی بات، قرآن نے کہا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو بیمار بنانا بھی حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے چہروں کو نہ مارو، کہیں بھی مارنا نہیں ہے، لیکن خصوصاً چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ کیوں کہ چہرے کی صورت بگڑ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ یہ دو چیزیں اگر سمجھ جائیں تو اسلام ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ علم تعزیے کو دیکھنا بھی نہیں، بلکہ ان کو شریک ہونا تو دور کی بات، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ جو اگر ایسا کر رہے ہیں وہ نادانی میں، یا ان کے بڑوں نے ان کو جیسا سمجھایا وہ ویسے کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، ان کی قربانیوں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تلاوت، ہماری فاتحہ، ہمارے درود و سلام کی برکت سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتا دے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا دے، اے اللہ نیک راستے پر چلنے والا بنا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دونوں جہاں میں سعادت کی زندگی نصیب فرما، نمازوں کا پابند بنا، قرآن پاک پڑھنے کے اہتمام کرنے والا بنا، درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے والا، پڑھنے والا، اہتمام کرنے والا بنا، ہماری زبانوں کو بقیہ اوقات میں ذکر و درود و سلام سے تر بتر فرما، رطب اللسان فرما، اے اللہ درود شریف سے اپنی پیاس کو بجھانے، ایمان کی تشنگی کو بجھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان میں حلاوت عطا فرما، اے اللہ ایمان کے اندر حلاوت عطا فرما، تمام خطاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کروڑ کروڑ احسانات ہیں، اے اللہ کبھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہر آن ہر لمحہ اے اللہ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ اس سے دلوں کو سکون ملے گا، ذکر اللہ ذکر رسول سے دلوں کو اطمینان ملے گا، جسم کو بھی غذا ملے گی، روح کو بھی غذا ملے گی، گھر کے اندر بھی چین و سکون آرام ملے گا۔ اے اللہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ تو نے محرم کو حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، رحمت والا بنایا، عافیت برکت والا بنایا ہے، اے اللہ اس کے برکات، اس کے ثمرات، اس کے انوارات کو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر تاریخی پیغامات انبیاء علیہ السلام کی امت کے لیے سبق کے طور پر، عبرت کے طور پر ملی ہیں، ان پیغامات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری ذات وہ ہے جو تو نے ادریس علیہ السلام کو بغیر موت کے دنیا سے اٹھا لیا، اے اللہ تیری ذات وہ ہے جو جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر موت کے ذریعے اٹھایا،
اے اللہ تیری ذات وہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آسمانی دنیا پہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے دنیا میں محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر بھیجے گا۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، کرم سے دلوں کی جائز ضرورتوں اور تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انمول واقعہ ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے سبق، اے اللہ ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ جان دی پر نماز میں کمی آنے نہ دی۔ اے اللہ انہوں نے اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ عمر وہ جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، اے اللہ عمر نے دل میں ارادہ کیا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو نے قرآن پاک کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے اللہ مقام مصلی اس کو مقام مصلی بنا دیا۔ اے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی قربانیوں کو ہم نوجوانوں کو تعلیم سے وابستہ ہونے والا بنا۔ اے اللہ آپ کی سیرت کو پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ تاکہ زندگیوں میں اعتدال قائم ہو سکے، زندگیوں میں حق و باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اے اللہ ایمان کی حلاوت مکمل آ جائے۔ اے اللہ عمر وہ جس کے بارے میں نبی نے کہا جس گلی سے عمر کا گزر ہو اس گلی سے شیطان کا گزر ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ یہ تم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تعلیمات سے ہم سب کو واقف کرا دے۔ اے اللہ انہوں نے بادشاہت میں سخاوت دکھائی، غریبی میں بھی سخاوت دکھائی ہے۔ راتوں میں اکیلے تنے تنہا گشت کر کے غریبوں کی پیاس اور بھوک کو مٹانا، ننگوں کو کپڑا دینا ان کا شیوا تھا۔ اے اللہ آج جو عہدے پر مسلمان عہدے پر ہیں، غیر بھی عہدے پر ہوں، ان کے تعلیمات سے آشنا فرما تاکہ یہ بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے رہنماؤں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف کروا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کی قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بیوہ ہیں طلاق شدہ ان کا اسرن اور نکاح عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کو آسان فرما، چاہے اے اللہ جس اعتبار سے بھی ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما دے۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں اے اللہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، بزرگ ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کر کے بیٹھے ہیں، تہجد پڑھ کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے بیٹھے ہیں، درود و سلام پڑھ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کا دل، ہر ایک کی زبان اے اللہ تیرے ذکر میں مشغول ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دلوں کی جائز ضرورتوں و تمناؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً اس ماہ محرم میں قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا مزید اے اللہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔